أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب التعظیم لائق تکریم علماء کرام ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، میں مکرم و محترم جناب حق نواز ملتانی صاحب کا شکر گزار کہ انہوں نے روایت اور دستور کے مطابق یہ محفل نعت سجا کر آپ دوستوں سے ملاقات کا ایک بہت خوبصورت موقع پیدا کیا۔ ویسے ہمارے حق نواز ملتانی صاحب بھی خوب ہیں، ملتان والوں کو ملنے کے لیے علی پور آنا پڑتا ہے ملتان سے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو خوش اور آباد رکھے اور صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ ماشاءاللہ بہت بزرگ ہوئے لیکن اللہ نے ان کو ہمت جوان عطا فرمائی۔ حضرات مکرم، ہم سب آقائے دو جہاں سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کے اقرار اور محبت کے اظہار کے لیے حاضر ہیں۔ اور اگر آپ غور کریں تو میرے آقا کریم سے نسبت کے تعلق یہ ہمارے لیے باقی تمام چیزوں سے اہم ہے۔ وہ اس لیے کہ سرکار سے محبت ہمارے لیے اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی نجات کا سبب ہے۔ ایک بات میں عرض کرتا چلوں، پہلے بھی کئی دفعہ کہا، ویسے اب تو مجھے 2 سال ہو گئے لوگوں کی ٹریننگ کرتے ہوئے، لیکن ماشاءاللہ ہماری یادداشت بس ایسی ہے۔ تو میں ایک عرصے سے دوستوں کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیے، ہم اہل سنت بزرگوں کی 10 بوسی کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن یہ جائز ہے، کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، مستحب ہے کہ اگر 10 بوسی کر لی جائے تو سبحان اللہ اچھا ہے، نہ کرے تو کوئی برائی نہیں ہے۔ اور ایک دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 بوسی قدم بوسی صحابہ کرام کیا کرتے تھے، جس کو ہم دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا کبھی بھی کہ سرکار تشریف لائے ہوں اور سارے صحابیوں نے دوڑ لگا دی وہ 10 بوسی کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کو دھکے دے دے کر وہ 10 بوسی کرنا چاہتے ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو اس لیے میں دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی عقیدت محبت جہاں آپ کی رہنمائی کرے، آپ بزرگوں کے ہاتھ چومیں، میں منع نہیں کرتا، بس اپنے بارے میں تو میرا اختیار ہے نا، تو میں اپنے لیے عرض کرتا ہوں کہ بھائی مجھ سے مصافحہ ضرور کریں، ہاتھ ملانے سے نہیں روکتا، مصافحہ کرنے سے روکنا، ہاتھ ملانے سے روکنا یہ تکبر ہے اور تکبر جائز نہیں ہے۔ تو ہاتھ ملائیں لیکن 10 بوسی نہ کریں اور اس کو اپنی ٹریننگ کا حصہ سمجھیں، یہ اس کو ذرا ذہن نشین رکھیں۔ معاف کیجئے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ نمازیں پڑھیں، آپ روزے رکھیں، آپ عبادت کریں، آپ ریاضت کریں، آپ عمل کے راستے پہ چلیں، یہ محبت کا درس دینے کی ضرورت کیا ہے؟ تو میں عرض کروں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہاں دنیا میں شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اب ہمیں نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، ہمیں جو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے فرائض و واجبات ہم پر عائد کیے گئے ہیں ان سے گزرنا ہے۔ آپ اگر کسی دفتر میں کام کرتے ہو تو ظاہر ہے کہ آپ کی جو ڈیوٹی ہے وہ آپ کو ادا کرنی ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ اگر آپ کے روزی رزق کا بہانہ ہے تو آپ کو ڈیوٹی تو کرنی پڑے گی نا۔
تو جو اس طرح ڈیوٹی ہوتی ہے وہ ادا کرنا ایک مجبوری ہوتی ہے، لازماً کرنی ہے. لیکن اگر جو کام آپ کرتے ہو وہ آپ کا پسندیدہ کام ہو، آپ کو اس سے لطف آتا ہو، یا مثلا اگر آپ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں اور آپ کا جو باس ہو، جو افسر ہو، وہ آپ کی کوئی محبوب شخصیت ہو، تو پھر اس کا کہا ماننا، اس کے احکام کو ماننا، تسلیم کرنا، اس کی خدمت کرنا، یہ آپ کے لیے کوئی مجبوری کا سودا نہیں ہوگا، یہ آپ کی محبت کا تقاضا ہوگا. سبحان اللہ. تو اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کریں گے تو شریعت پر عمل کرنا یہ محبت کا تقاضا ہوگا، اور اگر یہ محبت نہیں ہوگی تو ایسے میں شریعت پر عمل کرنا ایک مجبوری ہوگی. اور ظاہر ہے کہ مجبوری کا کام کبھی آدمی کرتا ہے، کبھی کرنی کترا جاتا ہے، کبھی بہانے بنا جاتا ہے، کوئی چور دروازے تلاش کر لیتا ہے. تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو دنیا میں شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. قبر میں کیا فائدہ ہوگا؟ اب وہ میں کئی بار عرض کر چکا، لیکن ظاہر ہے اب وہ حدیث قرآن وہی ہیں، اب انہی کو دہرانا ہے. میں بار بار نیا قرآن نئی حدیثیں تو نہیں لا سکتا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ بندہ جب قبر میں جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں. پہلا سوال کرتے ہیں من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر بندہ مومن ہے، مسلمان، کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اب اگر اللہ کو رب ماننا کافی ہوتا تو فرشتے کہتے ہیں یہ تو اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ اللہ کرنے والا ہے، اس کی جان چھوڑو، کسی اور قبر میں چلتے ہیں اور مردوں کی خبر لیتے ہیں. لیکن نہیں، فرشتے گویا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو رب کہنے والے تو بہت ہیں. یہودی بھی اللہ کو رب کہتے ہیں، نصرانی بھی اللہ کو رب کہتے ہیں. اللہ کو رب کہنے والے تو بہت ہیں. یہ بتا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کس دین میں ہو کہ اللہ کو رب کہتے ہیں؟ اگر بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، کلمہ وہ ہے، کہتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام. تو کیا خیال ہے قبر میں جھوٹ بولنا ممکن ہوگا؟ یہاں ہم دنیا میں ذرا پریکٹس کریں، مشق بہم پہنچائیں، قبر میں فرشتوں کو بھی چکر دے جائیں. ویسے پریکٹس تو بہت کرتے ہیں، لیکن بہرحال قبر میں تو زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا، سچ ہی ادا ہوگا. تو حضرات مکرم، بندے نے جب کہا کہ میرا دین اسلام ہے، جھوٹ بول نہیں سکتا. اور یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارا دین اسلام نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اللہ کو نہ مانیں اور وحدہ لا شریک نہ مانیں، اپنی ذات میں، صفات میں یکتا، منفرد، ممتاز نہ مانیں. اس وقت تک ہمارا دین اسلام نہیں ہو سکتا. جب تک ہم تمام نبیوں کو اور تمام رسولوں کو نہ مانیں، ان پر ایمان نہ لائیں، ہمارا دین اسلام نہیں ہو سکتا. جب تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی، آخری رسول نہ مانیں، ہمارا دین اسلام نہیں ہو سکتا. اسی طرح جب تک ہم فرشتوں کے وجود کو نہ مانیں، قیامت کو نہ مانیں، سزا جزا کو نہ مانیں، حشر نشر کو نہ مانیں، تمام الہامی کتابوں کو نہ مانیں، جب تک تمام ضروریات دین کو نہ مانیں، ہمارا دین اسلام نہیں ہو سکتا. اب بندہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے اور جھوٹ بول نہیں سکتا، تو پتہ چل گیا کہ بھئی اللہ کو مانتا ہے، شرک کرنے والا نہیں، نبیوں اور رسولوں کو مانتا ہے، ختم نبوت کا منکر نہیں، فرشتوں کے وجود کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، سزا جزا کو مانتا ہے، جنت و دوزخ کو مانتا ہے، تمام ضروریات دین کو مانتا ہے. بھئی سب کو مانتا ہے، اب تو فرشتے اس کی جان چھوڑ دیں. لیکن نہیں، فرشتے گویا یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ کو رب کہنے والے بہت ہیں نا، اسی طرح اسلام کا نعرہ لگانے والے بھی بہت ہیں. سبحان اللہ. اسلامی کہلانے والے بھی بہت ہیں. پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوگی، سرکار کا رخ زیبا نگاہوں کے سامنے ہوگا اور فرشتے پوچھیں گے ما تقول فی حق ھذا، اے اللہ کو رب کہنے والے، اے اسلام کو اپنا دین قرار دینے والے، یہ بتائیے جو پیکر جمال تیرے سامنے ہے، یہ جو شاہ شمشاد قدا ہے، خسرو شیریں دہنا ہے، یہ جو جان عاشقاں ہے، یہ جو روح دل براں ہے، ان کو بھی پہچانتا ہے کہ نہیں؟ اگر ان کو پہچانتا ہے، ان سے واسطہ رکھا ہے، ان سے تعلق جوڑا ہے، ان کا دامن پکڑا ہے، تو اللہ کو رب کہنا بھی منظور ہے اور اسلام کو دین کہنا بھی مقبول ہے.
اور اگر ان کو نہیں پہچانتا تو اللہ اللہ کیے گا، اسلام کے نعرے لگائے گا، تیری نجات نہیں ہو سکتی۔ حضرات محترم، اگر کسی طالب علم کو یہ بتا دیا جائے کہ کمرہ امتحان میں یہ سوال پوچھے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ باقی سوالوں کی تیاری کرے نہ کرے، باقی کوئی کتاب پڑھے نہ پڑھے، ان سوالوں کے جواب تو رٹ لے گا، ان کی تکرار کرے گا، اعادہ کرے گا، ان کے بار بار لکھے گا، قلم سے نکالے گا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو ایگزامینیشن ہال کی بہبت سے وہاں پر کوئی چیز ذہن سے محو ہو جائے، رہ جائے، نمبر کم آ جائے، کیا بنے گا؟ اس لیے جس شخص کو، جس طالب علم کو بتا دیا جائے کہ یہ سوالات پوچھے جائیں گے، کویسچن پیپر یہ ہے، کمرہ امتحان میں ان کا جواب دینا ہے، وہ ان کی تو خوب تیاری کرے۔ اچھا، بتا دیا کہ یہ سوال آئیں گے لیکن پھر بھی تیاری نہ کرے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ سوچے کہ یہ امتحان ایویں ہی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس پر ہمارے فیوچر پہ کوئی اثر بھی نہیں پڑنا، پاس ہو گئے سماندار نہ ہوئے تو ماشاءاللہ، تو اس کے لیے میں راتوں کو جاگوں، میں محنت کروں، مشقت کروں، خون پسینہ ایک کروں اور دن رات ایک کروں، تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ چھوڑو، دفعہ کرو۔ لیکن اگر وہ امتحان بہت اہم ہو اور تمام تر فیوچر اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہو اور پھر بھی تیاری نہ کرے تو پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پھر ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ بندہ سوچے کہ یار مجھے بتا تو دیا یہ سوال آئیں گے، امتحان بھی بہت اہم ہے، لیکن پتہ نہیں بتانے والے نے کوئی چکر نہ چلایا ہو، کوئی ڈنڈی نہ ماری ہو، مجھے یہ سوال بتا دیے، وہاں کوئی اور آ گئے، میرا کیا بنے گا؟ لیکن اگر سوال بتانے والا ہر شک اور شبے سے بالا تر ہو، کوئی اگر مگر کی گنجائش نہ ہو، اور پھر بھی اگر آدمی تیاری نہ کرے، طالب علم اس کی ان سوالوں کو ان پر غور نہ کرے، ان کی تیاری نہ کرے، تو اس کو سوائے حماقت اور بے وقوفی کے اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ اللہ کا کرم دیکھیے، اس نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کے لیے پرچہ آؤٹ کر دیا، ہمیں بتا دیا قبر میں یہ سوال پوچھے جائیں گے، کیا ہم نے تیاری کی ہے؟ اگر کی ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے، قبر کی منزل آسان ہو جائے گی، اور کیا چاہیے؟ لیکن اگر نہیں کی تو کیوں؟ کیا امتحان اہم نہیں ہے یا بتانے والے پہ اعتبار نہیں ہے؟ ظاہر کوئی مسلمان تو ایسا سوچ نہیں سکتا۔ تو چلو، ابھی تیاری نہیں کی، ابھی کچھ وقت ہے نا، ابھی دنیا میں ہو تو تیاری کر لو، لیکن سوال یہ ہے تیاری کرے کیسے؟ آپ تو ماشاءاللہ علی پور شہر کے رہنے والے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ شہروں میں آج کل اکیڈمیز کھلی ہوئی ہیں جہاں پر امتحان کی تیاری کرنا سکھایا جاتا ہے، کویسچن پیپر کس طرح اٹیمپٹ کرنا ہے، سوالوں کے جواب کس طرح لکھنے ہیں، نمبر کس طرح زیادہ آئیں گے، کمپٹیشن میں آدمی کس طرح آگے نکل سکتا ہے۔ تو باقاعدہ اکیڈمیاں کھلی ہوئی ہیں جو آدمی کو سوال حل کرنے کی تیاری کراتے ہیں، سکھاتے ہیں، طریقہ بتاتے ہیں۔ تو ہمیں سوال تو بتا دی، اب تیاری کرنی کیسے ہے؟ پہلا سوال ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اس سوال کی تیاری کیسے کریں؟ کیا اللہ اکبر کے نعرے لگا لینا کافی ہے؟ کیا اللہ اللہ کی مالا جپ لینا کافی ہے؟ نہیں۔ اگر واقعی اس اللہ کو اپنا رب مانتے ہو، اپنا معبود مانتے ہو، مسجود مانتے ہو، تو اس کی دہلیز پر جب عیسائی کرو، اس کی چوکھٹ پہ ماتھا رگڑو، اس کی عبادت و ریاضت کرو، اس سے لو لگاؤ، تاکہ جب قبر میں سوال ہو تو وہاں سوچنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میرا رب کون ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، فیضان کرم حضور غزالی زمان۔ پھر بے اختیار کہو کہ یہی تو جس کو ساری زندگی سجدے کی ہیں، اس کے علاوہ میرا رب اور کون ہو سکتا ہے؟ دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس سوال کی تیاری کیسے کریں؟ کیا کلمہ پڑھ لینا کافی ہے؟ کیا مسلمانوں جیسا نام رکھ لینا کافی ہے؟ کیا آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ کے ریلیجن کے خانے میں اسلام لکھ دینا کافی ہے؟ نہیں۔ اگر واقعی اسلام کو اپنا دین مانتے ہو تو اسلام نے تو تمہیں زندگی کے ہر لمحے اور ہر کیفیت کے بارے میں رہنمائی دی ہے۔ تمہاری صبح کیسی ہو، شام کیسی ہو، تمہارے شب و روز کس طرح گزرے، اگر تم باپ ہو تو تمہیں کیسا باپ ہونا چاہیے، اگر بیٹے ہو تو کیسا بیٹا ہونا چاہیے، اگر امیر ہو تو کیسا امیر ہونا چاہیے، غریب ہو تو کیسے،
اگر تم مسافر ہو تو کیسے، مقیم ہو تو کیسے، بیمار ہو تو کیسے، تندرست ہو تو کیسے؟ اسلام نے تو ایک ایک چیز کے بارے میں تمہیں ہدایت دی ہے نا۔